بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف سب سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں اور سب کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا، لیکن میں جب یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں تو اس وقت مجھے وہ تقریر یاد آ رہی ہے عمران احمد خان نیازی کی، جو اس نے امریکہ میں کھڑے ہو کی تھی کہ مینوں واپس آ لیندے میں تیرا اے سی لاواں گا، اور آج وہ سر کے اوپر ڈسٹ بن پہن کے پھرتا ہے۔ آپ دیکھیں وقت کس تیزی کے ساتھ بدلا، کل دی گل لگ دی ہے لیکن حضور صدیوں کا فاصلہ طے کیا ہے۔ میاں نواز شریف نے اہم ہونے کے لیے صدیوں کا فاصلہ حوصلے صبر کے ساتھ طے کیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا، اور ایک ایپ آئی ہے جن نے اپنا معاملہ آج کے دن بھی اپنی بیوی کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، پنکی پیرنی کے اوپر۔ اے ڈسٹ بن پا کے پھر رہے جے او پائن اتنے دیکھ لو، رائل وزٹ پہ انوائٹ کیا گیا، رائل وزٹ کے اوپر انوائٹ کیا گیا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ میاں نواز شریف کے بارے میں آپ کو کچھ چیزیں جو اس وقت کی انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا جو میں نے کہا کہ میاں نواز شریف سب کے لیے اہم ہو گئے ہیں اور سب سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں، تو میں اینی ہواج گل کوئی نہیں کیتی۔ بہو جی گل ہے وے کہ قانون پاس ہو گیا ہے جس میں میاں نواز شریف کی سزا جو 5 سال کے لیے اب مطلب نااہلی والا معاملہ جو تھا وہ 5 سال والا قانون پاس ہو گیا، اور جنگیتین کے لیے بھی ہو گیا۔ اب اس دوران ہوا یہ واقعہ کہ وہ جو بھائی دنداں والا سی نا، یعنی جو دندان ساز صدر ہمارا، وہ بھی حج کے اوپر چلے گئے ہیں، سرکاری حج کے اوپر 52 بندے نال، ان کے ساتھ ان کے خاندان کے 52 لوگ ہیں جن کو وہ حج پر لے کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، سرکاری خرچے کے اوپر۔ اچھا، اب وہ سین کنے کرنے ہیں؟ نگران صدر نے، نگران والا قائم مقام صدر نے، ٹھیک ہے۔ قائم مقام صدر کون ہے؟ سنجرانی صاحب، تے وہ پائن سمجھ لوگ اج راتی سین ہو جانے، کل راتی سین ہو جانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو قانون ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گا، جس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کو وہ گڈ ٹو سی والی عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اس کو سٹرائک ڈاؤن کرانے کے لیے اور بہت ساری توتا کہانیاں کری جا سکتی ہے۔ وہ مطلب جڑا لوڈو کھیڈنی ہے، سانپ سیڑھی کا کھیل، وہ آپ جاری رکھیں، لیکن اسی بھاجی اپنے علاقے جو نا وہ چیزیں صاف کرتی ہیں۔ ہم نے اپنے جو یعنی ادھر سے پارلیمنٹ کا جو کام تھا، جو چاچو کا کام تھا ایکچولی، جس کے لیے بڑے تانے میں نے سننے پے انہوں نے بال کمپلیٹ کر لیا ہے، تو یہ ایک راستہ صاف ہوا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارا کام جو سموتھلی ہو گیا ہے 5 سال والا، کہ 5 سال سے زیادہ نااہل نہیں کسی کو کیا جا سکتا، یہ اس میں بڑے گھر کی مرضی اور منشا شامل نہیں ہے، تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ اس لیے کہ اس وقت بڑا گھر ہی چاہتا تھا کہ میاں نواز شریف کو پائن کٹ کے باہر مارو، کیونکہ ان کو کرش تھا عمران خان کا، اور پھر پرنامہ میں سے اقامہ نکالا گیا تھا، اور ایک ایسے بندے کو نااہل کر دیا گیا فور ایور، جو کہ جس کا پاناما میں نام بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور جس کے نام کوئی جائیداد بھی نہیں تھی۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جس کے نام پہ کوئی جائیداد نہیں ہے، جس کا نام بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کو نااہل کر دیا گیا فور ایور، کہ آپ یہ پیسے لے سکتے تھے، آپ نے نہیں لیے، اس لیے آپ نااہل ہیں، آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ یعنی یہ ہے وہ ظلم جو کیا گیا میاں نواز شریف کے ساتھ، اور اس ظلم کے خلاف لوگ جو ہیں وہ بولے، اور بولنا بنتا ہے۔ دیکھیں، اگر عمران خان کے ساتھ ظلم ہوگا تو تب بھی بولنا بنتا ہے۔ ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میاں نواز شریف کے لیے یہ جو راستے ہموار ہو رہے ہیں، راہ سیدھے صاف ہو رہے ہیں، ان صفائیاں تڑا تڑ ہو رہی ہیں پائن، اور وہ چونا سٹے جاتا ہے نا، بڑے لوگوں نے آن تو پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاک پھینکا جاتا ہے جو ہوتے ہیں اپنا گلی ملے، ان میں تے پائے نا چاک چھوٹے جا رہے ہیں میاں نواز شریف دے آن تو پہلے، ان کا استقبال کی تیاریاں شروع ہو گئی ہے۔ تو میاں صاحب جو ہیں وہ ایک تو یہ میں نے بتایا کہ سب کے لیے اہم ہو گئے ہیں، تو بڑے گھر لی کافی اہم ہو گئے ہیں، اس لیے یہ ایک قانون جو ہے وہ بن گیا۔ اور پھر اگلی گل سونے پہ سہاگا یا قدرت کا کرنی ایسی ہے کہ جناب جو سب سے بڑی رکاوٹ جس شخص نے ڈالنی تھی وہ ظاہر ہے صدر پاکستان تھا، تو صدر پاکستان چلا گیا اتھے۔ اب جو قائم مقام صدر ہے اس کے پاس وہی اختیارات ہوتے ہیں جو صدر پاکستان کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ پائن وہ نافذ العمل ہو جائے گا۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات جو ہے
وہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت ہیں وہاں پر دبئی کے دورے پہ، اور وہاں پر سر وہ رائل دورہ ہے میاں صاحب کا، دبئی کا بھی، اس کے بعد انہوں نے ابو ظبی جانا ہے، وہ بھی رائل ہے، اس کے بعد سعودی عرب جانا ہے، وہ بھی رائل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت صدر پاکستان وہ بھائی دندالا سرکار جڑی ہے وہ بھی اس وقت سعودی عرب میں ہیں، وہاں پر اپنے 52 جو ہے فیملی کے لوگ ان کے ساتھ سرکاری خرچ کے اوپر حج کرنے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ یہ وہ پارٹی کے صدر ہیں جو کہتی تھی کہ یہ پیسہ تمہارے باپ کا ہے کہ تمہاری تصویر چھپے، ہیں جی۔ میاں نواز شریف شہباز شریف کوئی سڑک بنائی، کوئی مطلب ہے کہ روٹی کی سکیم دیتی پاویں یا میڈیکل کی سکیم دیتی، اس کے اوپر تصویر آ جاتی تھی، کہتے تیرے پیو دا پیسہ ہے کہ تیری تصویر آ رہی، اور پھر اس کے اوپر نوٹس لے لیا جاتا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، اور جناب سارا ریکارڈ منگا لیتا جاتا سی کہ اب یہ پیسے جو ہے نا یہ شریف فیملی پلے سے پے کرے گی، اس طرح کیا جاتا تھا۔ اب سر یہ 52 لوگ گئے ہیں سرکاری طور پر حج کرنے کے لیے، میں وہ سوال نہیں اٹھاتا جو سوال یہ اٹھایا کرتے تھے، وہ جنہوں نے چکنا وہ سوال چکن تے پاویں نہ چکن، میں نے صرف یاد دہانی کرائی ہے، بس اس سے زیادہ میں اور کوئی بات نہیں کروں گا۔ پیسہ ویسے ہمارا خرچ ہو رہا ہے، جو شودر ہے نا انہوں نے پیسے نا برہمن حج کرنے گیا جائے، بس یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد میں آپ سے اگلی بات کہوں کہ وہاں پر اس وقت محسن نقوی صاحب بھی موجود ہیں سر، اور وہ بھی اپنی بیگم کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ محسن نقوی صاحب جو ہے نا یہ صرف نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کا وڈے شاہ صاحب کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اور وڈے شاہ صاحب جو ہیں ان کے لیے بہت سارے ایسے کام جو وڈے شاہ صاحب براہ راست نہیں کرتے وہ محسن نقوی صاحب کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو ویسے ایک بات بتا رہا ہوں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ محسن نقوی صاحب وہاں پر ہیں تو وہ میاں نواز شریف سے ملیں گے اور نواز شریف سے مل کر تو وہ جناب کوئی یہاں کی سیاست ڈسکس کریں گے، میں ہرگز ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، اور نہ ہی اس میں کوئی ممانعت ہے کہ وہاں پہ میاں نواز شریف سے مل نہیں سکتے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا۔ بات ملاقات بھی ہو سکتی ہے وہاں پر، لیکن فی الحال ایسے کوئی کسی قسم کا اشارہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور معاملہ موجود ہے کہ اس وقت وہ بھی اسے ایریے میں پائے جا رہے ہیں جس ایریے میں میاں صاحب نے اگلے ہفتے یعنی اور 2-3 روز بعد جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا پھر جناب میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بڑا افسر بھی وہاں پر ہے، نام میں بالکل نہیں بتا سکتا، لیکن ایک بڑا افسر جو ہے نا وہ بھی اسی ایریے میں پایا جا رہا ہے جس ایریے میں میاں نواز شریف اس وقت ہیں، اور پھر آگے بھی وہ اسی ایریے میں پایا جائے گا جس ایریے میں میاں نواز شریف نے جانا ہے۔ بس یہ میں آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہوں۔ اب یہ تو ہو گیا پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس جس میں میاں نواز شریف اہم ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ میاں نواز شریف اتنے زیادہ ان سب کے لیے اہم کیوں ہو گئے ہیں سر؟ اور 6 مہینے پرانی گل ہے، 8 مہینے پرانی، یعنی نومبر سے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ جناب ایتھے کوئی حساب ہی نہیں سیگا، میاں نواز شریف آپ کو شکوے کرتے دکھائی دیتے تھے، میاں نواز شریف کی ویڈیوز آتی تھی، وہ اپنے ورکر سے خطاب کر رہے ہوتے تھے، اس میں بتاتے تھے کس طرح ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے نکالا گیا، کس طرح ان کو لے جا کے کس ایک کباڑیے کی مطلب کباڑ خانے میں بند کیا گیا، مٹی کم سی، اور کہا گیا استعفیٰ دے دیتے۔ میاں نواز شریف نے کیا اوور مائی ڈیڈ باڈی، تو پھر انہوں نے کہا اچھا پھر دیکھ لیں گے، میاں نے کہا بوا بند کر کے جائیں ذرا میں سون لگا، میاں سو گیا۔ یہ واقعات میاں نواز شریف اس وقت سنایا کرتے تھے۔ تو اب اچانک سے میاں صاحب اتنے اہم ہو گئے ہیں کہ جناب ان کے لیے جو میں نے آپ کو ارینجمنٹ بتائی وہ ساری ہو رہی ہے۔ تو وجہ کیا ہے سر؟ وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے کچھ اور ممالک کے لیے بھی بڑے اہم ہو گئے ہیں، مثلاً چائنا کے لیے میاں نواز شریف بہت اہم ہو گئے، سعودی عربیہ کے لیے میاں نواز شریف بہت اہم ہو گئے، یو اے کے لیے میاں نواز شریف بہت اہم ہو گئے، ابو ظبی کے لیے میاں نواز شریف بہت اہم ہو گئے ہیں۔ اب اس وقت جو میاں صاحب دورہ فرما رہے ہیں وہ ایک رائل دورہ ہے، رائل دعوت کے اوپر گئے ہوئے ہیں۔ ان کی بیٹی مریم نواز جو ہیں وہ یہاں سے دبئی پہنچی، اور وہ اس وقت انہوں نے بزنس مینوں سے بھی ملاقات کی ہے میاں صاحب نے، اور رائل فیملیز نال بھی ملاقات ہوئی ہیں۔ بڑے صاحب لوٹیں گے سر، سینے تے کلیجے تے ادھر ادھر یوتھیے تانوں تڑف سے دکھائی دیں گے، دیکھیے گا آپ
جو جس طریقے سے میں تفصیلات بتا رہا ہوں، اور آپ اس ولاگ کو نا اپنے یوتھیے جو نیڑے تیڑے پہنے انہوں نے ضرور بھیجو، تاکہ ذرا نا مطلب انجوائے کرو نا سر، انہوں نے بڑا انجوائے کیتا ہے تاڑے تھے، ہوں تسی بھی انجوائے کرو۔ تو یہ کچھ سازش کے تحت نہیں ہو رہا، میاں نواز شریف نے سازش نہیں کی، بس ایک جملہ یاد رکھیے گا، اس نے کہا تھا میں نے اپنا معاملہ اللہ کے پاس چھوڑ دیا، اللہ پہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، تو بس اس کے بعد سے چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے چل رہی ہیں۔ بہرحال اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہاں سے میاں صاحب جو ہیں وہ جائیں گے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ سر وہ بھی رائل دعوت ہے حج کی، کوئی ارادہ نہیں تھا میاں صاحب کا حج کرنے کا، اچانک دعوت آئی ہے اور فیملی سمیت آئی ہے، تو وہ وہاں پر چلے گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی چند 2-3 مہینے پہلے شاید رمضان میں میاں صاحب وہاں پر تھے، یس رمضان میں وہاں پر تھے، وہاں پر ان کے سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور بڑا وہ رائل دورہ تھا وہ بھی، تو ابھی پائن رائل حج جس کے اوپر میاں صاحب گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جناب آ جائیں وہ واپس آئیں گے ابو ظبی، وہاں بھی سر رائل دعوت ہے، شاہی دعوت کے اوپر وہاں پر تشریف لائیں گے، پھر دوبارہ دبئی آئیں گے، وہ بھی سر ملاقاتیں ہوگی، تو وہ بھی شاہی دعوت پہ ہو رہی ہیں، تو وہاں پر بزنس مین سے ملاقاتیں ہوں گی، سعودیہ میں بھی ہوں گی، ابو ظبی میں بھی ہوں گی۔ تو میں ایکچولی آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میاں صرف پاکستان لیے اہم نہیں گا، میاں اس وقت اس پوری پٹی کے لیے اہم ہو گیا ہے، جو سعودی عرب سے لے کر ایران، ایران سے پاکستان، پاکستان سے چائنا تک جاندی پاجی، ساری پٹی لی میاں نواز شریف اہم ہو گیا۔ کیوں؟ آج سے 8 مہینے 9 مہینے پہلے تھے میاں نواز شریف جڑا وہ ایہی سی، مطلب ہون کی وہ سر تے سنگھ نکل آئے نے، اس لیے اہم ہو گیا کیونکہ سمجھ آ گئی ہے سب کو کہ پائن یہاں پر اس ملک کے اندر اور اس خطے کے اندر اگر سٹیبلٹی لانی ہے تو پاکستان کا اکنامکلی پیروں تے کھلونا بہت ضروری ہے، اور اکنامکلی کھڑے ہونے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، اور چائنا میاں نواز شریف کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پہ ٹرسٹ کرتا ہے، سعودیہ میاں نواز شریف کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے، تو لہٰذا میاں نواز شریف سب سے زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اے پائن ٹوٹل کہانی جی، اب اس کے اوپر آپ نے جتنا مرضی اچار پانا ہے، مٹھا پانا، لونا پانا ہے، جو مرضی پائی جو، آپ کہیں جناب امریکی سازش ہے، یوتھیا نے کڑی سی نا کہ امریکی سازش، حالانکہ خود یہ امریکی ٹاؤٹ ہے، سارے یہ ایجنٹ ہیں، ثابت ہو گئی یہ بات، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جو مرضی کہانی کریے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ سب کے لیے اہم ہے، اور جو سمجھتا تھا کہ میں اہم ہوں میں اہم تھا، یہی وہم تھا، او پہن ایسلے بھی جو ہے ہمارا زمان پارک، وہاں پر پتہ نہیں کالے کپڑے پا گئے یا چٹے کپڑے پا گئے، ایک ہاتھ کے ساتھ سر کے اوپر کوئی ٹوکری رکھ کے کھڑا ہو، کیونکہ اسی طرح کی حرکات و سکنات جو ہے وہ مجھے بتایا گیا ان سے کروائی جاتی رہی ہیں، اور وہ اسی طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ جس کو سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کرونا نہیں پھیلا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا اپنے جو سنگی ساتھی تھے کہ کرونا کو جو پاکستان میں اثر نہیں نہ ہوا، وہ صرف بشرا بی بی دی وجہ تو نہیں ہوا۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ جو ہے اپنا پاکستان میں اکنامیکل حالات اتنے خراب ہوئے ہیں، اس کے باوجود لوکی ساڑھے خلاف نہیں ہوئے نا، بشرا بی بی دی وجہ تو نہیں ہوئے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ جو رشیا کا دورہ انہوں نے کیا تھا، ان حالات میں جب نہیں جانا بنتا تھا، ساری دنیا رک رہی سی، وہ بھی انہوں نے بشرا بی بی نے کیا سی کہ تیرا رشیا جانا بند ہے۔ یہ بندہ جو ہے یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اور بشرا بی بی کون ہے؟ بشرا بی بی پاکستان کی یا ٹمبکٹو کی بھی کبھی وزیر اعظم نہیں رہی، وہ کبھی کونسلر بھی نہیں رہی۔ ہاں، عمران خان کا یقین ہے کہ ان کے پاس غیبی قوتیں، طاقتیں ہیں جو ان کو بتاتی ہیں، جنہاں دا براہ راست رابطہ کراندی، اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اب مریم نواز کی تو زبان میں کہا جائے طویز دھاگا دم دارود، وہ کیا کہتے ہیں دم چاڑا، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو حرکات و سکنات ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن عمران خان کا یقین ہے کہ وہ اللہ علی ہیں۔ ہو سکتا ہوں، مجھے اس بارے میں نہیں پتا، لیکن
ان کو بھی یہ جو انٹرنیشنل معاملات ہیں، ان کو بھی جو سیاست کے معاملات ہیں، کخ نہیں پتا ان کے بارے میں۔ تو عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ میں واپس آ کے تیرا اے سی لاواں گا، پائن وہ ٹوکری پا کے بیٹھا آ جائے، تو میاں نواز شریف جس کے بارے میں وہ یہ کہتا تھا کہ میں تیرا اے سی لاواں گا، اس کو ساری دنیا کے شاہی خاندان، امیر ترین لوگ جو ہیں، دعوتاں دے کے بلا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں حضور، فیملی سمیت۔ تو ایک یہ بھی وقت ہے، تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف سب سے زیادہ اہم ہو گئے ہیں، بلکہ سب کے لیے اہم ہو گئے ہیں۔ وجوہات بھی میں نے آپ کو بتا دی، میرے پاس یہ انفارمیشن تھی اور میرے خیالات بھی اس میں ظاہر ہے شامل ہیں۔ تو آپ دوستوں سے درخواست یہ کہ آپ بھی اپنے خیال کا اظہار کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ پھر وقت کی طرح ملتے اگلے ولاگ میں۔